انڈیا اور پاکستان میں امن کیسے آئے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا دیا۔ اپنے اخلاق سے کس طرح غیر مسلم کو متاثر کیا، نہ صرف متاثر کیا بلکہ حالات کو کنٹرول کر کے ان کے دل پر راج کیا، اور آپ کی بدولت سے بے شمار کفار کو آپ پر ایمان لانے کا شرف نصیب ہوا۔ دن بدن حالات گرم ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ حکمران لان تان بیہودہ گفتگو کر کے آگ کو ہوا دے رہے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے بہترین اخلاق کا مظاہرہ کریں تو ممکن ہے کہ جنگ امن میں تبدیل ہو جائے۔ تو چلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں مختصر سے 2 واقعات ذکر کرتے ہیں، کس طرح انہوں نے غیر مسلموں کو متاثر کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 300 آدمیوں کا قبول اسلام۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک اعرابی مسجد نبوی میں آ کر بیٹھا، تھوڑی دیر کے بعد اس کو رفع حاجت کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس نے مسجد کے صحن میں ایک طرف جا کر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو انہوں نے اس کو منع کیا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو صحابہ کرام علیہ السلام سے فرمایا کہ جو یہ کر رہا ہے تم اسے اس حال میں مت روکو۔ چنانچہ جب وہ فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ عظمتوں والے ہیں اور عظمتوں والے اللہ پاک کے گھر کو بھی پاکیزہ رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پیار سے اسے سمجھایا کہ وہ بڑا متاثر ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کہنے لگا کہ میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہننے کے لیے ایک لباس بھی ہدیے کے طور پر دیا، اور جب وہ پیدل جانے لگا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری بھی اس کو ہدیے کے طور پر دے دی۔ اس نے لباس زیب تن کیا اور سواری پر سوار ہو کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ اپنے قبیلے کے لوگوں میں داخل ہونے لگا تو آبادی کے باہر سے ہی پکارنے لگا، او میرے بھائیوں، او میرے ماموں، او میرے چچا، ذرا میری بات سننا۔ لوگ بھاگ کر اکٹھے ہو گئے کہ کیا بات ہے؟ پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہنے لگا میں نے ایک ایسے معلم کو دیکھا ہے جو یقیناً ایک بڑے شفیق اور با اخلاق ہستی ہیں۔ میں نے اتنا بڑا جرم کیا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں گندگی پھیلا دی، مگر انہوں نے مجھے ڈانٹا نہیں، مارا نہیں، گالی نہیں دی، انہوں نے مجھ سے سختی نہیں کی، بلکہ مجھے پیار سے سمجھا دیا اور پھر مجھے آتے ہوئے یہ ہدیے اور تحفے دے کر بھیجا۔ سب لوگ کہنے لگے کہ اچھا ہم بھی جا کر ان کو دیکھیں گے۔ چنانچہ اس قبیلے کے 300 آدمی اس کے ساتھ آئے اور اسلام کے دامن میں داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ فتح مکہ کے دن عام معافی کا اعلان۔ آئیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی عظمتوں کو دیکھتے ہیں تو فتح مکہ کے واقعہ کو دیکھ لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس افرادی قوت موجود ہے، غلبے کی حالت میں ہے۔ آج وقت ہے کہ ان کافروں سے بدلہ چکائیں۔ انہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم کیے تھے ان کا بدلہ لیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کے ساتھ مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ رات کا وقت تھا۔ مکہ کی عورتیں پریشان تھیں کہ آج ہمارے گھروں میں پتہ نہیں کیا نقشے پیش کیے جائیں گے۔ ان کو یاد آ رہا تھا کہ انہوں نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا، انہوں نے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، انہوں نے دوسرے صحابہ کرام اجمعین کے ساتھ کیا کیا ظلم کیے تھے۔ آج ان کو پرانی یادیں ستا رہی تھیں۔ رات کا کافی وقت گزر چکا تھا، آخری پہر آ گیا۔ بالآخر عورتوں نے اپنے مردوں سے کہا کہ نہ کوئی گلیوں میں شور ہے اور نہ ہی کوئی ہمارے گھروں تک پہنچا ہے اور نہ ہی کسی آدمی کی چیخ اور پکار کی آواز آئی ہے۔ یہ مسلمان ہے کہاں اور کیا کر رہے ہیں؟ مردوں نے کہا کہ وہ آپس میں مشورہ کر رہے ہوں گے۔ عورتوں نے کہا کہ جا کر دیکھو تو صحیح، کہیں ایسا نہ ہو کہ اچانک حملہ کر دیں، کہیں ہماری عزتیں نہ لوٹ لیں، کہیں ہمیں جان سے نہ مار دیں، پتہ نہیں کہ ہم کل کی صبح دیکھیں گے بھی یا نہیں۔ چنانچہ مرد باہر نکلتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ گلیاں سنسان پڑی ہیں۔ وہ حیران ہوئے کہ مسلمان کہاں چلے گئے۔ بالآخر وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف چل کر آتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر طواف کے اندر ایک عجیب منظر دیکھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے بعض طواف کر رہے ہیں، کوئی حجر اسود کو بوسے دے رہا ہے،
کوئی مقام ابراہیمی پر سجدہ ریز ہے، سب کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اور سب کی زبانوں سے اللہ تعالیٰ کی تعریفیں سنی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ سب ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں تو وہ سمجھ کے کہ یہ دنیا کے بدلہ چکانے والے لوگ نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے والے لوگ ہیں، لہٰذا صبح کی روشنی کیا آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کی روشنی پیدا فرما دی۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو وہ ہندہ جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قلب اور جگر چبانے والی تھی، وہ آ رہی ہے اور کہتی ہے کہ اے اللہ کے محبوب، مجھے مسلمان بنا لیجئے۔ اے ہندہ، تو نے تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب اور جگر کا ہار پہنا تھا، آج تو بازی کیوں ہار گئی؟ کس لیے چل کر آئی ہے؟ تو قسمیں کھاتی تھی کہ بدلے لے لوں گی، آج تجھے کس چیز نے ہرا دیا؟ وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا کردار تھا جو ان کے دلوں کو گائل کر چکا تھا۔ چنانچہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتی ہے۔ ارے کلمہ پڑھنے والوں نے بعد میں یہ کہا کہ جب ہم کافر تھے تو اس وقت ہمیں آپ سے اتنی نفرت اور دشمنی تھی کہ دنیا میں کسی سے نہیں تھی، آج کلمہ پڑھ لیا ہے، آج جتنی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اتنی کسی اور سے نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو درگزر کا یہ معاملہ ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مکہ کے لوگوں کے دل جیت لیے۔ آج دنیا اگر اپنے دشمن پر غالب آتی ہے تو بھلا کیا کرتی ہے؟ ذرا ان تہذیب یافتہ ممالک کے حالات پڑھ کر دیکھ لیجئے کہ جب ان تہذیب اور تمدن کا پرچار کرنے والوں نے کسی ملک کو فتح کیا یا دشمن کو فتح کیا تو انہوں نے دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک اختیار کیا؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم نے عفو درگزر کا کیسا سبق عطا فرمایا؟ سبحان اللہ! اگر آج کل کی نئی نسل سوشل میڈیا پر بیہودہ گفتگو کر کے نیو مسلم کو مزید آگ کی طرف بھڑکا رہے ہیں تو یہ بے فائدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بہترین اخلاق کا مظاہرہ کر کے ان کی بری بات کو بری بات سے جواب نہ دے، کیونکہ آپ خون سے خون کو صاف نہیں کر سکتے بلکہ پانی سے آپ خون کو صاف کر سکتے ہیں، لہٰذا بیہودہ بات کا گالی گلوچ کا جواب گالی سے نہ دیں بلکہ ٹھنڈے دماغ سے انسانیت کے دائرے میں رہ کر جواب دیں۔ امید کرتی ہوں کہ ناظرین کرام یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، لہٰذا ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کمنٹ باکس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔